عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل مدنی منو کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ مدنی چینل مدنی منو کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ مدنی چینل مدنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، کیسے ہیں آپ؟ اور جو اسکرین پر ہمیں مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی منیا، وہ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اچھے انداز سے بات چیت کرنا چاہیے، اور سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ آپ کون سے سلسلے میں آئے ہیں اور آپ کون سا سلسلہ دیکھ رہے ہیں بھائی؟ روشن مستقبل۔ تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیجئے، جو بڑے ہیں یا جو چھوٹے مدنی منع ہیں، اگر گھر کے سارے مدنی منع مدنی منیا جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئے ان کو جواب دیجئے، ان کو بلائیے کہ بھائی آ جائیے، سلسلہ شروع ہو چکا ہے روشن مستقبل، جو ہے خاص مدنی منوں کا سلسلہ۔ اس میں ہم ایک مدنی منوں کے لیے سوالات بھی لے کر آتے ہیں، جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالکل نہایت ہی آسان سوال لے کر آئے، بالکل نہایت ہی آسان سوال ہے، اور آپ نے اس کا جواب ہم تک پہنچانا ہے، اپنا نام بتانا ہے، اپنے ابو کا بھی نام بتا دیں، اپنے شہر کا نام بتائیے، اور سوال کا جواب آتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ کروا دیں۔ سلسلے کے وقت ہم اختتام کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو آپ کی کالز اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، ابھی کالز آپ نے ہمیں ریکارڈ کروانی ہے۔ سوال سنیں جی اور بتائیے گا کہ آسان سوال ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام سنا آپ نے؟ پڑھا بھی ہوگا ہے نا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ کی مساجد میں، آپ کے مدرسۃ المدینہ میں، دارالمدینہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، بہت ہی مشہور سلام ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس کا دوسرا مصرع بتانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا ان کو نہیں معلوم؟ معلوم ہوگا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ اور جو اسکرین پر ہیں، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، جو اپنے گھر پہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، میں امید ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہوگا، میں بتایا۔ اگر آپ کو آتا ہے اس کا جواب تو آپ اسکرین پر نمبر دیکھیں گے، اور اس نمبر پہ آپ نے جو ہمیں کال ریکارڈ کروانی ہے، صرف مدنی منع اور مدنی منیا ہی ہمیں کال ریکارڈ کروائیں گے، بڑے اسلام بھائی کسی دوسرے سلسلے میں جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیں۔ تو اب یہ سوال تھا، اور اگر آپ تلاوت، نعت، بیان یا دیگر مدنی پھول پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیج دیجئے، آپ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ویڈیوز ہم اپنے سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو 2 کام ہم نے آپ کو دیے ہیں، ایک اپنی واٹس ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیوز بھیج دیجئے، دوسرا سوال کا جواب آپ نے ریکارڈ کروانا ہے۔ اب وقت بھی ہمارے پاس سلسلے میں کم ہے، دارالمدینہ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع، مدرسۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہیں، اور آج کون سا مدرسۃ المدینہ ہمارے ساتھ آیا ہے سلسلے میں؟ فاروقیہ مسجد نارتھ کراچی 11L کے اندر یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے، ان کا بھی مدنی گلدستہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں تلاوت کی جانب۔ جب بھی تلاوت ہو ادب کے ساتھ بیٹھ کر
تلاوت سننی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ آپ نے تلاوت کلام مجید سنی. اب انشاءاللہ عز و جل نعت شریف ہمارے ایک مدنی منع سنائیں گے آپ کو. تو اب کلام جو ہے مل کر پڑھنا ہے. جی منیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ عطا کر دو مدینے کی. ارے یہ تو آپ کو آتا ہوگا نا, مدرسے میں بھی ہم پڑھتے ہیں, اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جو آپ مدرسۃ المدینہ میں جاتے ہیں تو آپ بھی یہ کلام سنتے ہوں گے. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو منیب بھائی ہم بھی پڑھتے تھے یہ, اور بڑے ہو گئے ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں جی مل کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں سب سے گنبد کی زیارت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں, بکی یہ پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شہادار پر گیا رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل, بہت اچھے انداز سے آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا. ابھی سے نعتیں پڑھتے رہیے, تلاوت کلام مجید کرتے رہیے, اور دنیا جہان میں آپ ہی مدنی منع ہیں جو جائیں گے آپ لوگ. ابھی تو چھوٹے ہیں, ہمارے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے. جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ دنیا جہان میں ہمارے یہی مدنی منع جائیں گے, مبلغ بنے دعوت اسلامی کے. ابھی سے بیانات یاد کیجئے, جو مدنی مذاکرہ آتا ہے مدنی چینل پہ اس کو دیکھیں, صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیں. ذہن میں صرف مدینہ بسا ہو, کیا ہو, اچھی باتیں بسی ہوں, اور کوئی خراب بات ہمارے ذہن میں نہیں ہو. منہ سے اچھی بات نکالیں, اچھی بات سنیں, اچھی بات کہیں, اچھی جگہ پر جائیں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں. تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جب آپ اس انداز سے چلتے رہیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے, آپ بھی اچھے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے, اچھے پیارے پیارے مدنی منع ہو جائیں گے, پیارے پیاری مدنی منیا ہو جائیں گی. اچھی جگہ پہ بیٹھیں, صرف اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے, یہ اپنا ذہن بنا لیں. برے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پیارے پیارے مدنی منوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں تو ہمیں اچھی باتیں سننا پڑیں گی, اچھی باتیں سیکھنا پڑیں گی. اچھا, ہمارا جو دین ہے, ہمارے دین کا نام کیا ہے, اسلام. دین کا نام کیا ہے, یہ ہمارا جو دین ہے بڑا ہی پیارا پیارا, میٹھا میٹھا, سچا, صاف ستھرا دین ہے. اور ہمارا دین ہمیں اس بات سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے. بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ادب سے بات کرنی ہے, احترام سے بات کرنی ہے. اسی طرح جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات چیت کرنی ہے. بڑوں کے ساتھ بھی ادب سے بات کرنی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ بھی
پیار و محبت سے بات کرنی ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے بڑے ہیں اور جب آپ کو پیار و محبت سے آپ سے بات کرتے ہیں, مسکرا کے بات کرتے ہیں, تو اور وہ آپ کو کچھ تحفہ دے دیتے ہیں, عیدی وغیرہ ملتی ہے, عید پر نا ہر وقت تو پیسے نہیں دیتے ہیں, صرف امی ابو دیتے ہیں یا دادا دادی دے دیتی ہیں. تو جب ہمیں کچھ چیز ملتی ہے یا ہم سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تو وہ بڑے ہمیں کیا لگتے ہیں؟ اچھے. اچھا بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں, صحیح طرح بات نہیں کرتے, تو وہ ہمیں کیا لگتے ہیں؟ نہیں, گندے نہیں, پھر وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے نا. ہم ان سے جو ہے کٹتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو ہے وہ صحیح طرح بات نہیں کرتے ہیں, یہ غصے میں ہوتے ہیں. تو یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ اچھی طرح بات کیا کریں. اسی طرح کچھ چھوٹے ہوں گے آپ کے, آپ ان کے بڑے ہوں گے. آپ کے گھر میں چھوٹا بہن بھائی ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا گلی میں جو بچے رہتے ہیں وہ آپ سے چھوٹے ہوں گے, یا رشتہ دار ہیں آپ ان کے گھر جا رہے ہیں تو وہ کچھ چھوٹے ہوں گے. تو آپ کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں آپ ان سے اچھی طریقے سے بات کریں. جی آپ آ جائیں, پہلے آپ پانی پی لیں, آپ کھا لیجئے پہلے. تو اس طرح ان کو اچھا لگے گا, وہ آپ کو پھر پسند کریں گے, وہ کہیں گے ہمارے بھائی جان بہت اچھے ہیں, ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اسی طرح جو بڑی باجیاں ہیں وہ چھوٹی بہنوں سے اچھی طرح بات کریں, بھائیوں سے اچھی طرح بات کریں, تو پھر آپ اچھے ہو جائیں گے. تو پھر ہم آپ کو بولیں گے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی منوں, ورنہ پھر آپ بچے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مدنی منوں کن کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مدنی منوں؟ جو اچھے ہوتے ہیں. اچھا جی, ہمارے بڑے کون کون ہیں یہ کون بتائے گا؟ ہمارے بڑے کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ادھر آئیے, میرے پاس آئیے, آئیے آپ آئیے, آ جائیں میرے پاس آ جائیں. یہ بتائیں گے ہمارے بڑے کون ہیں. ادھر آ جائیں. ہمارے بڑے کون کون ہیں؟ نام نہیں بتائیں, رشتے بتائیں. کون ہیں ہمارے بڑے؟ آپ تو نام لینے شروع کر دیا آپ نے. بڑے کون کون ہیں ہمارے بڑے, جن کو ہم بڑے کہتے ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ جیسے میرے بڑے جو ہیں, میری امی بڑی ہیں, میرے ابو بڑے ہیں. آپ کے کون کون بڑے ہیں؟ مصعب. آپ تو نام لے رہے ہیں بھائی. مصعب, ہمیں کیا پتا مصعب بڑا ہے یا چھوٹا ہے, آپ رشتہ بتائیے. آپ کے کون کون بڑے ہیں؟ ممی. اچھا جی, امی بڑی ہیں, اور پپا. پپا نہیں, ابو بولیے. کیا ابو. ابو بولا کریں, ٹھیک ہے. کیا بولنا چاہیے ہمیں؟ امی ابو بڑے ہیں ہمارے. اور کون کون بڑا ہے گھر میں سوچیں. حذیفہ بھائی نہیں, حذیفہ بھائی تو ہوں گے بڑے, لیکن کیا کہتے ہیں حذیفہ بھائی کو؟ بھائی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نانا بڑے ہوتے ہیں, یہی تو میں معلوم کر رہا ہوں, نانا بڑے ہوتے ہیں. اور کون بڑے ہوتے ہیں؟ نانی. جی, کون بڑی ہوتی ہیں؟ نانی بڑی ہوتی ہیں. اور ہماری ماں. ہاں, ہماری ماں, ہماری امی جان. تشریف رکھیں. بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کچھ کا کچھ نہ کہہ دیں. تو یہ ہمارے جو ہے بڑے ہیں. کون کون بڑے ہوتے ہیں بھائی؟ زور سے بولیں. امی بڑی ہیں ہماری, اور ابو, دادی, دادا, اور نانی بڑی ہیں, اور نانا بڑے ہیں, اور ماموں جان بڑے ہیں, تایا ہے نا. یہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کو عیدی دیتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں, تو وہ آپ کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, ماموں بھی بڑے ہوتے ہیں, چاچو بھی بڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سے جو ہے ادب سے بات کرنی چاہیے, ادب سے, پیار و محبت, احترام سے بات کرنا چاہیے. یہ جیسے ہی نظر آ جائے, ہمیں گلی میں نظر آ جائیں یا ہمارے گھر پر آ جائیں, تو فوراً جا کر سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس طرح؟ فوراً جا کر ادب کے ساتھ ان کو سلام کریں. اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے ہیں. یہاں پر بھی شاید کچھ ہوں, ٹھیک ہے, وہ سلام نہیں کرتے ہیں. بس اوقات امی ابو خود کہتے ہیں بیٹا سلام کیجئے, سلام ہی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے بچے کون سے ہوتے ہیں؟ گندے بچے. تو اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ سلام نہیں کرتے کسی کو دیکھ کر, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اب نانی آئی ہے, یا نانا آئے ہیں, یا دادا آئے, یا دادا آئے ہیں, یا ہو سکتا ہے کچھ بچے جو جب گھروں پر جاتے ہیں, نانا کے گھر جاتے ہیں, آپ لوگ نانا کے گھر, دادا کے گھر جاتے ہوں گے, یا پھر کسی کے بھی گھر آپ کا جانا ہوا ہے, آپ ان کو دیکھیں جو آپ کے بڑے ہیں, تو آپ ان کو سلام کریں فوراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے, جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ ہمیں سلام کرتے ہیں, ہم سے پیار سے بات کرتے ہیں. وہ آپ کو جو بھی کہنا کہیں کہ آپ یہ کر لیں فٹافٹ, تو فٹافٹ آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں. تو آپ بھی کسی کے بڑے ہیں, جب وہ چھوٹے دیکھیں گے نا کہ بھائی جان ابو کا کہنا اس طرح مان رہے ہیں, نانا کا کہنا اس طرح مان رہے ہیں, یا نانی کا کہنا مان رہے ہیں, تو آپ کے جو چھوٹے ہیں وہ بھی آپ کا کہنا مانیں گے. اب آپ کسی کا کہنا نہیں مانیں, آپ کسی کو سلام نہیں کریں, آپ جو ہے وہ بدتمیزی کریں, اور پھر آپ
چاہیں کہ مجھ سے جو چھوٹے ہیں وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کریں، تو ایسا نہیں ہوگا. تو پیارے پیارے مدنی منع بن کر رہے ہیں. بڑوں کی تعظیم و توقیر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو تو تم جنت میں میری رفاقت پاؤ گے. رفاقت کا مطلب ہے یعنی ساتھ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ملے گا، قریب ہو جائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، قطعی جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے. جنت ہے ہی انہی کے گھرانے سے جو جنت ملتی ہے. اور جنتی عورتوں کی سردار کون ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کا ادب و احترام بھی کافی کرتے ہیں. لیکن آپ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی اپنی امی جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو کسی نے یہ بات پوچھی کہ علی جان آپ اپنی امی سے محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس خوف کی وجہ سے اپنی امی جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ان کی نظر پڑ جائے اور میں انجانے میں وہ چیز ان سے پہلے کھا کر ان کا نافرمان نہ بن جاؤں. تو اس کی وجہ سے میں ادب کی وجہ سے اپنی امی جان کے کھانا ہی نہیں کھا رہا. اور بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کی امی آپ کو کھانا کھلاتی ہیں کیا؟ یہ ایک لقمہ بنا کے امی انڈے سے کھاؤں گا، 3-4 ڈشیں رکھی ہوں تو امی انڈے سے کھائیں گے، آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ جو ہے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر امی انڈے سے کھاؤں گا. امی پھر کیا کرتی ہیں؟ پراٹھا لے کر انڈے سے آپ کے منہ میں ڈال دیتی ہیں. امی چائے سے کھاؤں گا، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو امی کیا کرتی ہیں؟ اپنی والا کس چیز کا بناتی ہیں؟ چائے میں پراٹھا، پھر آپ منہ کھولتے ہیں. امی اب بسکٹ کھاؤں گا تو امی آپ کو اپنے ہاتھ سے بسکٹ کھلا دیتی ہیں. امی اب یہ کھاؤں گا، امی یہ کھاؤں گا. جو آپ کہتے ہیں امی اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں وہ گر جاتا ہے، پھر صاف بھی کرتی ہیں. آپ کے منہ پہ لگ گیا، آپ کے ہو گیا. یہ امی کی محبت ہے. کیا ہے؟ امی کی محبت ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اپنی امی جان کو کھلا دیں ایک نوالا. امی آپ بھی کھائیے. کون کون مدنی منا کھلائے گا؟ ابو کو کھلا دیں گے؟ نانا آپ کو کھلاتے ہیں؟ نانی کھلاتی ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ. اگر اس طرح کھلانا پلانا ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو امی بھی آپ سے محبت کرتی ہیں تو آپ بھی ہاتھ نیچے کر لیں، محبت کا جواب دیں. محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے. ماں باپ کی جب ہم خدمت کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے تو پھر وہ ہمیں دعائیں دیں گے. ہمیں دعائیں دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اچھا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، جیسے امتحان ہونے والے ہیں، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تو امی سے کہیے، ابو سے کہیے میرے لیے دعا کر دیں. نانا سے کہیں، نانی سے کہیں ہمارے لیے دعا کر دیں. تو آپ جب ان سے دعا کا کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی دعا کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو کس سے آپ نے کہنا ہے؟ امی ابو سے دعا کا کہنا ہے. ماموں سے دعا کا کہتے ہیں. فون پر بات ہوتی ہے، فون پر بات ہو جاتی ہے تو اچھی طرح سلام کریں، ان کی خیر خیریت معلوم کریں تو ایک اچھا ماحول بنتا رہے گا. تو آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ 11L نارتھ کراچی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع موجود ہیں، اور ان کا مدرسۃ المدینہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، کیسا پیارا ہے، کیا کیا خدمات ہیں، کن مدنی منوں نے حفظ کر لیا ہے، تعداد کیا ہے. تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب روز اشاعت دین کے کاموں میں انتہائی مصروف عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے، یہ مدرسۃ المدینہ فاروقیہ سیکٹر 11L سلیم سینٹر متصل فاروقیہ مسجد نارتھ کراچی میں قائم ہے. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز 2 درجات سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتک محنت
اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 5 درجات ہیں۔ مدرسۃ المدینہ سے اب تک 27 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 232 ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ میرا بیٹا جیسے پہلے مدرسے میں نہیں تھا تو نماز وغیرہ سے بھی تھوڑا سا غافل تھا، تو ابھی ماشاءاللہ نماز کی پابند ہو گیا اس کے اندر، اور اس کو دیکھ کے ہم لوگوں کے بھی اندر آ گیا کہ بچے کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا ناظرہ کر چکا تھا، ابھی اس میں آیا ہوا ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں میرے نواسے اور میرے بچے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ دینی تعلیم صحیح دی جا رہی ہے۔ مجھے اتنا دلی سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے اور مجھے رات میں روزانہ وہ سورہ بقرہ کی آیت سناتا ہے، مجھے دلی سکون ملتا ہے کہ یہ جو کاروان دعوت اسلامی کی زیر اہتمام چل رہا ہے، دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ طلبہ کرام جب یہاں پر حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دیگر مدنی کام کرتے ہیں، دل بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دعوت اسلامی کی صورت میں دی۔ مدرسہ حاضہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف و دیگر نیک افعال کی ادائیگی کا معمول ہے۔ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ قابل اساتذہ کی نگرانی میں یہ مدرسۃ المدینہ نہایتی معیاری انداز میں فروغ علم دین میں مصروف عمل ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ ہمارا ایک مدرسۃ المدینہ ہے جس کی خدمات آپ نے سنی، سماعت کی۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون فرمائیے، مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، اور یہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سمجھ لیں یہ آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو پیارے مدنی منوں، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات۔ اور آپ جو اسکرین پر ہیں، ہم نے آپ سے بھی ایک سوال کیا تھا جو اسکرین پر مدنی منوں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ نے کال وغیرہ ریکارڈ کروانا شروع کر دی ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم اختتام کی جانب جب سلسلہ جائے گا تو لینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، یہ بتائیے جو یہاں پر مدنی منوں سوالات کریں ہم آپ سے، کوئی ایک آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں بقی آتا ہو۔ بقی آپ آ جائیں۔ اب یہ مدنی منوں آ رہے ہیں، یہ بتائیں گے کوئی ایسا شعر جس میں بقی آتا ہو۔ جس جگہ پر آ کے بیٹے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے بیٹے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کی ساری مزاروں کو سلام۔ نہیں، کچھ آپ نے بہت چینج کر دیا، بیٹھے نہیں ہیں جی، سوئے جی سوئے۔ صحیح سنا رہے ہیں؟ ابھی بھی صحیح نہیں ہے، چلیں پھر آپ سنائیں گے؟ چلیں آپ آ جائیے، چلیں میں مائک پکڑا ہوں، آپ بتائیے۔ جس جگہ آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام۔ جواب درست ہے۔ بتائیں کون سا مدنی تحفہ لیں گے؟ جلدی سے لے لیں کوئی بھی ایک جی۔ چلے میں آپ کو بادام دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے۔ اچھا جی، ایک اور ہم بات معلوم کر رہے ہیں، ہم نے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام یاد کرنے کے لیے دیے تھے، کون کون یاد کر کر آیا اور کون یاد کر کے آئے؟ اچھا آپ کو یاد ہے؟ آ جائیں، مدنی مقابلہ کرواتے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہے؟ آپ بھی آ جائیے، آپ آ جائیں۔ اچھا جی، طریقہ کار یہ ہوگا، ایک مائک آپ پکڑیں، آ جائیے، آپ آ جائیے، ان کو رستہ بھی دے دیجئے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اونیب، ادھر آئیے آپ، یہ پکڑیے بھائی مائک سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ ایک نام یہ بتائیں گے، ایک نام یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے جی، جو نام ریپیٹ ہو جائے گا وہ مقابلہ ہار جائے گا، جو بتا دے گا وہ جیت جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو مدنی فریم دیں گے۔ ایک نام آپ بتائیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی۔ چلیں جی، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے جی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت سیدنا محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا انشجا رضی اللہ عنہ. کون سے؟ انشجا. انشجا. انشرا. انشجا. انشجا. یہی ہے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا اسید رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا اسید رضی اللہ عنہ. اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے واہ، اچھی تیاری ہے بھائی. حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ. زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا حارث رضی اللہ عنہ. واہ بھائی واہ. حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو ابھی کہا ہے نا، حارث. عامر کہا تھا نا ابھی. حارث کا. نہیں عامر بھی آیا تھا. عامر بھی آیا تھا، کہا تھا نا بھائی. جی. تو کون جیتا آج کا مدنی مقابلہ؟ فیصلہ ہو گیا ہے. آج کا مدنی مقابلہ جیت گیا ہے ہمارے انیب مدنی منع نے، اور ان کو دی جا رہی ہے ایک پیاری سی یہ مدنی فریم. چلیں جی، اس میں نقش لائن پاک اور امیر السنت دستخط. آپ نے بھی اچھا سنا ہے، تیاری تو ان کی بھی اچھی دی ہے. مدینہ مدینہ، یہ آپ کو شہد کی بوتل سیدھے ہاتھ سے. چلیں جی، خوش ہو گئے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ تشریف رکھیں، سیدھے ہاتھ سے دے دیں. یہ زبردست. اچھا جی، ہمارے ساتھ جو ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ویڈیوز بھیجیں ہمیں. جی سیدھے ہاتھ سے دیں نا مائک، سیدھے ہاتھ سے. چلیں جی، جائیے تشریف رکھیں. میرے پاس 2 مائک ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ دارالمدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، مدنی منع مدنی منیا دیکھیں وہ کیا کمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیوز ہم تک بھیجیں، تو آپ نے بھیجی ہیں کچھ ویڈیوز. اس ہفتے بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جی. یہ آپ کی دوست ہیں، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. ادھر آ جائیے آپ. آئیے ادھر آ جائیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، جلدی جلدی نام بتائیے اپنا. آواز آ رہی ہے؟ زور سے بولیں. حلیمہ تاریہ. جو زیادہ تیز نام بتائے گا ہم اس کو سیب دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں یہ سیب یہاں رکھ لیا. نرمین شکیل. نرمین شکیل. ہادی. ہادی. عائشہ. عائشہ باجی. صدف فاطمہ. صدف باجی آئی ہیں. میرب. میرب. دعا جہانگیر. دعا جہانگیر. غزل فاطمہ. غزل فاطمہ. ارے واہ، اسکارف پہ کیا کیا لگا کے آئی ہیں آپ؟ کیا لگایا آپ نے اسکارف پہ؟ اسٹیکر. اسٹیکر لگائے ہوئے ہیں؟ کس چیز کا اسٹیکر لگایا ہے؟ اسٹار. شوق ہوتا ہے بہن کو لگانے کا. تو زیادہ تیز آواز کس کی تھی؟ تیز تو کسی کی بھی نہیں تھی. زیادہ تیز آواز کس کی تھی؟ پہلی والی مدنی منی کی. چلیں، ان کا نام تھا حلیمہ، تو حلیمہ کو دیا جا رہا ہے. حلیمہ آپی باجی، آپ کو یہ ایک سیب. ٹھیک ہے، اس کو دھو کر کھانا ہے. کیسے کھانا ہے؟ دھو کے نہیں ہے. بھوک لگ رہی ہے آپ کو، اٹھایا اور کھا لیے. کوئی بھی چیز آپ کھانے پینے کی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پھل وغیرہ. ایسے روٹی کو نہیں دھو لیے گا. مدنی منع تو ایسے ہوتا ہے کہ دھو کے بتایا تھا تو روٹی کو یا چاول کو دھو کے کھا رہے ہیں. وہ دھو کے پک چکا ہے. اب جو بھی آپ کھا رہے ہیں
فروٹ آ گئے جیسے سیب آ گئے یا کوئی بھی اس قسم کے پھل وغیرہ ہیں, انگور وغیرہ, تو کیا کریں, دھو کر کھائیں. یہ نہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے پھر کھانا شروع کر دیں. اچھا جی, کیسے کھانا ہے؟ کھڑے ہو کے کھانا ہے, بیٹھ کے کھانا ہے؟ بیٹھ کر. کیسے بیٹھ کر کھانا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے, زمین پہ بیٹھ کے؟ کرسی پہ. کرسی نہیں ہوئی تو پھر کہاں بیٹھیں گے؟ زمین پہ بیٹھ جائیں گے جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ کر کھائیں. اور پانی کیسے پینا ہے؟ بیٹھ کر. جی, پانی کیسے پینا ہے؟ بیٹھ کر. دودھ بیٹھ کر. اچھا, شربت بیٹھ کر. کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے تو کیسے کھانی ہے؟ بیٹھ کر. اسی طرح ایک آتا ہے, بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں, سینڈوچ وغیرہ ہوتا ہے, زبان سے کاٹ کر کھاتے ہیں, دانتوں سے نا کاٹتے ہیں دانتوں سے. تو اس طرح نہیں, اس طرح بعض میں نوالا بھی یوں لیتے ہیں, یوں اٹھاتے ہیں اور تھوڑا منہ سے ہی کاٹ لیتے ہیں. تو اس کو منہ سے کاٹنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے آپ نوالا چھوٹا سا بنائیے گا, چھوٹا سا. کتنا سا؟ اتنا سا آپ کر لیں, چھوٹا سا, جتنی آپ کی انگلیاں ہیں اتنا سا. کتنا سا نوالا ہوگا؟ چھوٹا سا ہوگا. تو یہ چھوٹا سا نوالا ہوگا تو آپ جو ہے چھوٹا سا چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں, ورنہ آپ کے حلق میں پھنس جائے گا. پھر وہ پھر کیا ہوتا ہے, پیٹ پر ہے نا, پھر سلائی جاتی ہے پیٹ وغیرہ تاکہ پھندا جو لگ جاتا ہے وہ نہ لگے. تو ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منع ہیں اور مدنی منیاں ہیں. اب ہم حلیمہ سے شروع کرتے ہیں. حلیمہ جی کھڑی ہو جائیے. جو اچھا سنائے گا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی سیب دیں گے. ذرا جی قریب آ جائیے. جی حلیمہ جی کیا سنائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ ہمیں کوئی درود شریف کی فضیلت سنائیے. اگر پورا وقت تو پھر آپ لے جائیں گی. درود شریف کی فضیلت سنائیے. فرمان مصطفیٰ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے, قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. جی آپ نے بہت اچھا سنایا. ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کے گھر والوں کے لیے 2 سیب. 3 چاہیے؟ پھر لے لیں. پہلے مائک دے دیں مجھے سیدھے ہاتھ سے. یہ آپ کے 2 سیب گھر والوں کے لیے میں نے یہاں رکھ دیے. اچھا جی, بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں نا, ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. دانت ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کے دانت کہاں گئے؟ ٹوٹ گئے. ہاں, تو بعض بچے کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں بعض بچے, کہاں گئے؟ ہاں ٹوٹ گیا. بات ہے نا چوہا لے گیا. تو چوہا ہوا نہیں بولنا چاہیے. کیا ہوا؟ دانت کہاں چلے گئے؟ ٹوٹ گئے. سیدھا سیدھا یہ بتائیں, دانت یہ لے گیا وہ لے گیا. ایسے کوئی ہے کہ دانت لے جائے گا کوئی آپ کے؟ تو دانت جو ہے ٹوٹ جائے, ہمیں یہی کہنا چاہیے. اچھا جی, عائشہ باجی کون ہے؟ عائشہ باجی آپ ہیں, آ جائیے. یا آپ کے آ جائیں, یہاں پر آئیے. آپ نام سنائیے انبیاء کرام کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام عائشہ تاجیہ ہے. آج میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتاؤں گی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, سبحان اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کتنے پیارے انہوں نے نام سنائے, کتنے پیارے انداز سے. کتنے سیب دیں؟ پکڑیے آپ کے گھر والوں کے لیے, ٹھیک ہے؟ 1 2 3 اور دے دیں, 4 5. اب یہ گر جائیں گے. چلیں یہ آپ کو آپ کے گھر والوں کے لیے 5. یہیں بیٹھ گئے ہیں, خدشہ تھا آپ کو گر جائیں گے. چلیں جی, اور میرب نظم سنائیں گے. میرب کا ہے, چلیں آپ سنائیے. آپ کیا سنائیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غزل فاطمہ ہے. میری عمر 5 سال ہے. میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ. تو بھائی آپ نے نعت سنا ہے، ہم آپ کو آپ کے گھر والوں کے لیے 2 سیب دے رہے ہیں. اور یہ کون سا؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام، ولدیت، کنیت کون سنائے گا؟ ابو العباس. آپ کا؟ چلیں آپ سنائیں. میرا نام سیدہ صدف فاطمہ ہے. میری عمر 6 سال ہے. میرے والد کا نام محمد آصف ہے. آج میں آپ کو ایمان کی حفاظت کے بارے میں نسخہ سناؤں گی. جو کوئی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. یہ آپ کو سیب دیے جا رہے ہیں اور سلسلہ بھی ہمارا وقت جو ہے ختم ہوا. تو اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کالز ہیں، کیونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے پیارے مدنی منوں، کالز تو ہم آپ کی لے نہیں سکے. اب یہ ہے کہ آئندہ سلسلہ اب شروع ہوگا تو یہ جو کالز ہیں ہم سٹارٹنگ میں سنائیں گے. ٹھیک ہے؟ مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. ان کے لیے استغفار